حکومت پاکستان کی جانب سے ارشد شریف کے قتل کے حقائق سامنے لانے کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے اہم شواہد جمع کر لیے۔ ارشد شریف پر تشدد اور پہلے قتل کر کے بعد میں گاڑی میں ڈال کر جعلی انکاؤنٹر کا جواب ڈھونڈ لیا۔ کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کی گاڑی پر شک کی بنا پر فائرنگ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو قبر پر بھی گولی ماری گئی، تاہم سیٹ پر گولی کا کوئی نشان نہیں ہے، اور یہ بات اس واقعے کو مشتبہ بناتی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ قتل سے پہلے ارشد شریف کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں فائر کی جانے والی گولیوں کی سمت کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ ارشد شریف کے سینے میں لگنے والی گولی کی سمت بھی فائرنگ کرنے والوں کی سمت سے مماثل نہیں ہے۔ مقتول کو ایک گولی کمر کے اوپر حصے میں لگی، اور غور طلب بات تو یہ ہے کہ گولی گردن سے تقریباً 6 سے 8 انچ نیچے لگی، جو سینے کی جانب سے باہر نکلی، جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ گولی انتہائی قریب سے چلائی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جس زاویے سے گولی چلی، اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیٹ میں بھی سوراخ ہونا چاہیے تھا، لیکن گاڑی میں گولی کی سمت کا کوئی نشان نہیں ہے۔ کینیا کی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ارشد شریف کا ناخن ڈی این اے کے لیے لیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے ناخن بطور سیمپل لیے گئے، جبکہ پاکستان میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ارشد شریف کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے 4 ناخن نہیں تھے۔ پاکستان اور کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹس میں تضاد ہے، جس کی وجہ سے بھی ارشد شریف پر تشدد کے خدشات کو تقویت ملتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔